اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ہمیں سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 4 کی آیتوں کو سننا ہے اور اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس رکوع کے اندر آیت نمبر 31 سے 41 تک کل 11 آیات ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے تیسرے رکوع کی تفسیر سنی تھی۔ اب تک سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل فرمائی ہیں اس میں توحید باری پر یعنی اللہ تعالیٰ کے وحدانیت پر زیادہ تر دلائل دیے گئے۔ لوگوں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ اللہ کو اللہ مانے، اور اس کے بہت سارے دلائل خود اس سے پچھلے رکوع میں بھی دیے گئے۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کو نبی ماننے اور نبیوں کے سلسلے پر گفتگو کی ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کو نبی مانے، رسول کو رسول مانے، رسول پر ایمان رکھے اور رسول کی بھی اسی طرح پیروی کرے جیسے کہ وہ اللہ کی کرتا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، انہیں متوجہ کیا ہے، لیکن خطاب سنانا عام لوگوں کو مقصود ہے۔ اس آیت سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ محبت صرف زبان کی بات نہیں ہوتی، محبت کا اظہار عمل سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی پیروی کرو، ان کے بات کو مانو اور ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان کے کہنے پر عمل کرو، یہ محبت کا اظہار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتباع کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس سے آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں اطاعت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے۔ اتباع کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی نقل ہے، اور اطاعت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی ہے۔ اس بات سے محدثین نے حجت لیا ہے اور دلیل لی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حجت ہیں اور ان پر عمل کرنا ہے اور اسے شریعت ماننا ہے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو ماننا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو بھی ماننا ہے، یعنی ان کی باتوں کو بھی ماننا ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے نصارہ کو یہ کہا جا رہا ہے، یہودیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دعوے کرتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو تم اپنی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو، لیکن محبت کا دعویٰ اسی وقت قابل قبول ہوگا جب تم اس رسول کی پیروی کرو گے اور اس کی اتباع کرو گے۔ اگر تم اس کی بات نہیں مانتے ہو، اس کی پیروی نہیں کرتے ہو، تو دراصل تم اللہ سے بھی محبت نہیں کرتے ہو۔
اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی اس کے ذیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف دونوں میں ہے کہ جس نے میرے طریقے کے خلاف کام کیا تو وہ اس کا کام ریجیکٹ ہے اور اس کا کام مقبول نہیں ہے، اس کا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے یہ بھی بتا دیا کہ جو آدمی اللہ کا جتنا محبوب ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کرے گا. اسی طرح فرما دی کہ اللہ سے محبت اور رسول سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے آدمی بیزار ہو جائے. دنیا سے آدمی بے رغبت تو ہو سکتا ہے، اس کی دل کی خواہشیں دنیاوی ساز و سامان میں نہیں الجھیں، جنت کی طرف، دین کی طرف اور اچھے کاموں کی طرف اور نیکیوں کی طرف اس کا دل مائل ہو، اس کا دل لپکے اور اس کے دل میں پالنے کی خواہش ہو. لیکن جب ایک آدمی اس دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے تو وہ رہبانیت میں چلا جاتا ہے، دنیا سے کٹ جاتا ہے اور ہر چیز اسے بیکار محسوس ہونے لگتی ہے. ایک بیکار اپنے اولاد سے اس طرح محبت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسے وہ کام بھی بے معنی لگتا ہے. اسی طرح ایک بیزار آدمی شادی شدہ زندگی کو بھی بیکار سمجھتا ہے کہ کیا یہ جھمیلے ہیں، کیا ان کو خرچ لا کر کے دینا ہے اور ان کے جتنے ناز و نخرے ہیں اس کو برداشت کرنا ہے. ایک بیزار آدمی دنیا کا بہترین داعی نہیں ہو سکتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا سکتا ہے، وہ ان تمام کام کو بھی بیکار اور بے معنی سمجھنے لگتا ہے. تو ہمیں بیزار نہیں ہونا ہے، بے رغبت ہونا ہے، یعنی اس دنیا کے چیزوں میں اور اس کی رنگینیوں میں اپنے دل کو نہیں لگا لینا ہے. ہمارا دل اللہ سے لگنا چاہیے، اس کے رسول سے لگنا چاہیے، اور ہم اولاد کی صورت میں، اپنے بیوی کی صورت میں، اپنے والدین کی صورت میں، دعوت کی صورت میں یا دنیا کے اندر جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں ان تمام میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں دل اصل میں اس میں لگانا ہے اور اس طریقے سے لگانا ہے جس طریقے سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو یقیناً اللہ بھی کافروں سے محبت نہیں رکھتے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول کی نافرمانی اگر ہم کر رہے ہیں تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو رسول کی کر رہے ہیں. یعنی دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، دونوں کی بات ماننا ہے اور دونوں کے احکامات پر چلنا ہے. قرآن کی بات بھی ماننا ہے، احادیث کی بات بھی ماننا ہے. اللہ کے حکم کو ماننا تو اصل ہے، لیکن نیابتاً اور خلافتاً اللہ کے نبیوں کی بات ماننا ہے اور سب سے آخری نبی کی بات ماننا ہے. اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے اس کو ویسا ہی کرنا ہے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. کوئی اللہ کی بات مانتے ہوئے نماز تو پڑھے لیکن نماز کو قائم ایسے کرے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے تو اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات بھی فرما دی کہ اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کسی عمل کو، کسی کام کو مجبوری میں کرے، کسی کام کو افسوس کے ساتھ کرے، کسی کام کو اپنے من سے نہ کرے. اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوشی خوشی اس کام کو قبول کرنا، اللہ کے احکامات کو ماننا خوشی خوشی. اگر آپ خوشی خوشی اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर नहीं चल रहे हैं, बोझ समझ रहे हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये असल इताअत नहीं है। असल इताअत और पैरवी ये है कि आपका दिल अल्लाह के अहकामात पर, रसूल के बताए हुए तरीक़े पर बिल्कुल मुतमईन हो जाए, बिल्कुल खुश हो जाए और खुश होकर वो काम करें। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अहादीस का टुकड़ा, एक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह व मन आसानी फ़क़द आसल्लाह, कि जो शख्स भी मेरी इताअत करता है वो गोया अल्लाह की बात मानता है, और जो मेरी नाफरमानी करता है गोया कि वो अल्लाह की नाफरमानी करता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अताअनी दखल अल जन्नह व मन आसानी फ़क़द अबा, कि जो मेरी इताअत करे, मेरी पैरवी करे, मेरे बताए हुए उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे तो वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन जो शख्स मेरी पैरवी न करे, मेरी बातों का इनकार करे, वो गोया कि उसने मेरा इनकार कर दिया, अल्लाह का इनकार कर दिया। तो हमें उनकी इत्तबा भी करनी है, उनकी इताअत भी करनी है। अगर हम नहीं करते हैं तो अल्लाह से हमें मोहब्बत नहीं है और अल्लाह की बात को हम नहीं मान रहे। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन, कि बेशक अल्लाह ही ने आदम, नूह, औलाद इब्राहीम, औलाद इमरान को सारी दुनिया पर मुंतखब किया है। इसमें अल्लाह ताला ने इस्तिफ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो साद फे वाव से माखूज़ है, इसका माद्दा है, जिससे सफ़वा वगैरह और सफाई जो हम उर्दू में बोलते हैं ये सब निकलता है। इसका मतलब होता है पाक साफ होना। इस्तिफ़ा मतलब किसी भी पाक साफ अच्छे आमाल वाले को चुन लेना और उसका इंतखाब करना। अल्लाह ताला ने इन नबियों को बहुत सारे लोगों में से चुना, इनका इंतखाब किया, इनकी नेकी की वजह से, इनके ज़ुहद व तक़वा की वजह से। और ये इंतखाब अल्लाह ताला ने क्यों यहाँ पर बयान फरमाया? इसलिए बयान फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए हैं, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, बल्कि एक ख़ानदान है, एक सिलसिला है जो हज़रत आदम से शुरू हुआ और आप पर ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम का ज़िक्र किया। आदम लफ्ज़ अदीम से भी माखूज़ हो सकता है। अदीम का मतलब ज़मीन की जिल्द, और इसी तरह आदम का मतलब ये चेहरे की सुर्खी भी हो सकती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि अल्लाह ताला ने आपको तौरात के मुताबिक 930 साल की ज़िंदगी अता की। इसी तरह उनके औलाद के सिलसिले में आता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें हाबील, काबिल और शीस नाम के औलाद से नवाजा। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम, जिनको नूह इब्न लामख या लमक कहते हैं, इनको भी अल्लाह ताला ने 950 साल की उम्र अता फरमाई, और तौरात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 10वें पुश्त में ये आते हैं। और इन दोनों की जगह इराक़ बताई गई है, जो आजकल इराक़ है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिसे अब्राम या इब्राहीम दोनों तरह से लोग तौरात में पुकारते हैं, और अरबी के लोग इब्राहीम के माना अबुन रहीम बताते हैं, यानी एक रहमदिल बाप। इनका आबाई वतन बाबिल कुलदानिया है, और ये भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 11वीं पुश्त में आते हैं। इनकी उम्र के सिलसिले में जो तारीख़ से बात पता चलती है कि अल्लाह ताला ने इन्हें 175 साल की उम्र अता फरमाई। इसके बाद इमरान का लफ्ज़ आया, आले इमरान, इमरान का ख़ानदान। इमरान तारीख़ के अंदर 2 मशहूर हस्तियों का नाम है। एक तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का भी नाम है, और एक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है। यहाँ पर मुफस्सिरीन ने दोनों ही माना मुराद लिए हैं, लेकिन उससे आगे जो तज़किरा आता है जिस इमरान का, वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के
والد کا ہی تذکرہ محسوس ہوتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو یہ بات بتائی کہ یہ تمام نبی ایک سلسلے کی کڑی ہیں اور یہ تمام اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اپنے من سے آ گئے ہیں، یہ تمام پاکیزہ لوگ ہیں۔ اگر تم آل عمران کو مانتے ہو، اگر تم نوح کو مانتے ہو، اگر تم ابراہیم کو مانتے ہو، تو تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ماننا ہوگا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، کہ یہ تمام انبیاء آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ خوب سننے اور خوب جاننے والے ہیں۔ عیسائی حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور اسی طرح وہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مریم خدا کی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب ایک دوسرے کی نسل ہیں، یہ پیدا ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، تو جب آدمی ایک دوسرے سے پیدا ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کا باپ ہے اور دادا ہے، تو یہ اللہ کا بیٹا کیسے ہوا؟ جب آدم سے نوح، نوح سے ابراہیم، ابراہیم سے آل عمران، اور پھر ابراہیم سے اسماعیل اور اسحاق، یہ ایک سلسلہ ہے اور ان تمام باپوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو پھر عیسیٰ اللہ کے بیٹا کیسے ہوئے؟ عیسیٰ بھی انہی نبیوں میں سے کسی نبی کے بیٹا ہیں۔ تو اس سے ان کا رد ہو گیا، ان کے عقیدے کا، کہ خدا جو وہ عیسیٰ کو مانتے ہیں یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم، کہ ذرا وہ وقت بھی یاد رکھنے جانے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے دعا کی، میرے پروردگار میں نے آپ کے لیے منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ آپ کی عبادت اور آپ کے گھر کی خدمت کے لیے فارغ ہوگا، آپ میری طرف سے اس کو قبول فرما لیجئے، بے شک آپ خوب سننے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر امرأۃ عمران، عمران کی بیوی، یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں اور توریت کے حساب سے ان کا نام حنہ ہے۔ ان کی قبر دمشق میں بتائی جاتی ہے۔ یہودیوں کے ہاں اپنے اولاد کو بیت المقدس، ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے وقف کرنا، یعنی وہ صرف اور صرف عبادت ہی کرتے رہیں گے، اس کے کاہن بنے رہیں گے، اس کے پجاری بنے رہیں گے، یہ ایک روایت چلی آ رہی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، ان کو بہت زیادہ دنوں تک اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا، بلکہ تاریخ کے حوالے سے یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام ان کے رحم میں تھیں، پیٹ میں تھیں، اسی وقت ان کے والد کا انتقال ہو گیا، عمران کا۔ تو اس وقت ایک عورت کیا دعا کر رہی ہے؟ ایک عورت جسے اللہ نے آخری عمر تک اولاد سے نہیں نوازا، وہ بہت ساری چیز نہیں مانگ رہی ہے، ایک اولاد مانگ رہی ہے، ایک ایسا لڑکا مانگ رہی ہے جو نیک ہو، اور وہ جب اس دنیا میں آئے تو وہ اسے، جبکہ اس کا شوہر بھی نہیں ہے، اپنی خدمت کے لیے نہیں رکھے بلکہ دین کے کام میں لگا دے۔ تو اگر ہر ماں اسی طرح اپنے بچے کو دین کا علم سکھائے، دین کے کاموں پر لگائے، اور اسی طرح دعا کر کے اللہ سے اولاد طلب کرے، تو یقیناً وہ اولاد نیک ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے اولاد کا کتنا سا وقت اس دین کے کام میں لگانا چاہتے ہیں، یا ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ دن و رات کے اندر ہم کتنا وقت اللہ کے کام میں لگاتے ہیں، اس دین میں لگاتے ہیں۔ ایک ایسی عورت جس کا شوہر نہیں ہے، جسے اولاد نہیں ہے، لیکن وہ اولاد کی دعا کر رہی ہے، پھر بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ اگر تو مجھے وہ اولاد دے گا
تو میں اسے تیرے معبد کے لیے ہی وقف کر دوں گی اور وہ تیرے ہی راہ میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب اس نے لڑکی کو جنا تو کہنے لگی اے میرے پروردگار، مجھے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے اور جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اس سے واقف تھے، اور لڑکا بھی اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ان کی دعا قبول ہو گئی، لیکن جب بچہ ہوا تو وہ لڑکی ہوئی، تو انہوں نے افسوس میں کہا کہ اے اللہ، تو نے میری دعا قبول کر لی، مجھے اولاد سے نوازا، لیکن یہ تو لڑکی ہے اور لڑکی کی طرح لڑکا نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک لڑکا مانگ رہے تھے کہ وہ آج کل کے رواج کے مطابق راہب بنے، تیرے معبد کا، تیری مسجد کا پجاری بنے اور تیرے ہی دین کے کام میں لگا رہے، لیکن آگے فرماتی ہیں کہ واللہ اعلم بما وضعت، کہ اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں کہ جو کچھ کی تمہیں اس نے دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جانتے ہیں کہ یہ جو عورت تمہیں دی گئی ہے، یہ جو لڑکی تمہیں دی گئی ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ قوت ہے، وہ روحانیت ہے، اور یہ لڑکی وہ کام کرے گی جو ایک لڑکا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے الفاظ پر غور کیجئے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ، بیٹی کی طرح بیٹا نہیں ہو سکتا، لڑکی کی طرح لڑکا نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی کو مثال دیتے ہیں کسی چیز سے تو وہ زیادہ اہمیت کے لائق ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وَلَيْسَ الْأُنْثَىٰ كَالذَّكَرِ، کہ لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتی، یہاں پر عورت کے مرتبے کو لڑکی کے مرتبے کو بڑھا دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے توریت کی تاریخ سے کہ اب تک بیت المقدس، ہیکل سلیمانی کے اندر کوئی بھی عورت راہب نہیں ہوئی تھی اور اسے قبول نہیں کیا گیا تھا، لیکن ان کے علم کو دیکھ کر اور ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر، ان کے زہد و تقوی کو دیکھ کر لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا کو قبول فرما لیا، اولاد کی صورت میں بھی اور اس صورت میں بھی کہ وہ جو چاہتی تھیں کہ ہم اسے دین کے کام کے لیے وقف کر دیں، وہ بات بھی اللہ نے قبول کر دی، اور تاریخ میں ایک چینج آیا، اور وہ عورت مریم کے نام سے وہاں اللہ کی عبادت کرنے لگی اور اس کی خدمت کرنے لگی۔ ان کی سرپرستی حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے تھے۔ زکریا علیہ السلام ان کے خالو ہیں اور ان کے والد عمران ہیں۔ اس سے پہلے عمران اس کے سرپرست تھے، متولی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام اس کے متولی بنے، اس کے سرپرست تھے، اور جب ان کی پیدائش ہوئی تو انہی کی سرپرستی میں حضرت مریم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی بہترین پرورش ہوئی اور اللہ تعالی نے انہیں شیطان سے محفوظ رکھا، اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ دعا کی تھی کہ میں اس کو، یعنی جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو اور اس کی اولاد کو، یعنی اولاد کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما من مولود یولد الا مسہ الشیطان
حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها کہ اس دنیا کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے شیطان چھو دیتا ہے اور اس کے چھونے کی وجہ سے وہ بچہ چیخ کر رونے لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مریم اور اس کے لڑکے کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا۔ تو ہمیں بھی شیطان سے پناہ چاہنی چاہیے اور اپنے اولاد کے سلسلے میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایک اولاد دے اور اس دنیا کے اندر اس کی حفاظت فرما، شیطان کے ہاتھ میں اسے نہ جانے بلکہ تو اپنی حفاظت میں اور اپنے پناہ میں اسے رکھ۔ یہ ایک ماں کی دعا ہونی چاہیے اور ایک باپ کی دعا ہونی چاہیے۔ مریم لفظ کا معنی بلند بھی بتایا گیا ہے اور مریم کا معنی عبادت گزار اور خدمت گزار بھی بتایا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ چنانچہ اس کے پروردگار نے اس کو بہتر طور پر قبول کر لیا، اس کی اچھی نشو نما کی اور اس کو زکریا کی کفالت میں دے دیا۔ جب بھی زکریا کمرہ میں مریم کے پاس آتے تو ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز پاتے۔ زکریا نے کہا اے مریم تجھے یہ چیز کہاں سے مل جاتی ہے؟ مریم بولی اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ جسے چاہتے ہیں بے حساب روزی عطا فرماتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی دعا کی گئی اسے اللہ نے قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اچھی نشو نما کی، اچھی پرورش کی۔ عربی میں نبات پیڑ پودے کو کہتے ہیں اور پیڑ پودے کی ہمیشہ نگہداشت کی جاتی ہے، اس کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے، اور سائنس کے مطابق یہ بتایا گیا کہ اگر کسی پیڑ یا پودے میں بہت دنوں تک پانی نہ دیا جائے اور پھر اس کے بعد پانی دیا جائے تو اس کی جڑ اس قابل نہیں رہتی ہے کہ اس پانی کو سوکھ سکے اور اپنے لیے استعمال کر سکے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کی مناسبت سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنے اولاد کی تربیت میں بھی مسلسل لگے رہیں، لگاتار لگے رہیں اور مستقل اسے نصیحت کرتے رہیں، اس کے عمل کو سدھارتے رہیں۔ اگر آپ نے بہت دنوں تک اسے چھوڑ دیا اور پھر یہ چاہا کہ وہ نیک بن جائے، اچھا بن جائے، عالم بن جائے، علم والا بن جائے، عمل والا بن جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی بہت اچھی پرورش ہوئی اور زکریا علیہ السلام نے کفالت کی، اور ایک کرامت یہ ہوئی کہ جب وہ مریم کے گھر میں داخل ہوتے حضرت زکریا علیہ السلام تو دیکھتے کہ ان کے پاس طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محراب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ محراب وہ اونچی جگہ جہاں پر کہ عبادت گزار بندہ جا کر گوشہ نشینی اختیار کرے اور اس کمرے کے اندر اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ اسی سے ہم محراب مسجد کے اندر اس جگہ کو بھی بولتے ہیں جہاں پر امام کھڑے ہوتے ہیں۔ چونکہ امام بالکل صفوں سے الگ ہوتے ہیں اور الگ تھلگ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو محراب کہا جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مریم علیہ السلام اس مسجد کے اندر، اس عبادت گاہ کے اندر ایسی اونچی جگہ پر جا کر کے عبادت کرتی رہتی تھیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ ان کی دیکھ ریکھ کرتے تھے اس لیے بار بار ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ تو خود یہ پیغمبر ہیں، خود یہ نبی ہیں اور خود اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مریم
के पास हम आते जाते हैं, इनकी देख रेख हमारे जिम्मे है, लेकिन इनके पास तरह तरह का खाना कहाँ से आ जाता है। तो इसमें अल्लाह ताला ने रिस्क का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। रिस्क का मतलब दो बताया गया है। एक तो रिस्क का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने उन्हें तरह तरह के फल और मेवे अता किए, और वो भी बेमौसम मेवे अता किए। वो फल जो गर्मी में होते हैं सर्दी में उनके पास देखे गए, और जो सर्दी में होते हैं वो गर्मी में देखे गए। तो इसे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से देखा। इसका दूसरा मतलब ये अता किया गया है, ये बताया गया है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को रिज़्क़ दिया गया या उनके पास रिज़्क़ पाया गया, यानी बहुत ही आला इल्म वाली और सलाहियत वाली और तक़वे वाली पाई गई। तो अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि इतनी कम उम्री में ये इतनी पाकबाज और इस हिसाब से इल्म वाली और अमल वाली कैसे बन गई। इल्म व हिकमत की किताब और इल्म व हिकमत की बात इसे कहाँ से पता चली। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे आता हुआ है। अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाते हैं। हमें दुआ करनी चाहिए औलाद के सिलसिले में, और हमेशा दुआ करते रहनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने आखिर में फरमाया कि अल्लाह जिसे चाहते हैं बेहिसाब देते हैं। इसीलिए रिज़्क़ का ताल्लुक़ अल्लाह के देने से है। दूसरों पर यकीन नहीं होना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए, और औलाद ऐसी मांगना चाहिए जो नेक हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। ये माजरा देखकर, ये माजरा सुनकर, ये बात देखकर वहीं उसी जगह ज़करिया अपने रब से दुआ करने लगे। उसने अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपने पास से नेक औलाद अता फरमा दीजिए, बेशक आप ही दुआ के सुनने वाले हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी बुढ़ापे को पहुँच गए। उनकी औरत बांझ थी और उन्हें भी औलाद न थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम फल देख कर के उनके दिल में ये ख्वाहिश हुई कि जिस तरह अल्लाह इस बात पर कादिर हैं कि बेमौसम के फल इनके पास भेज सकते हैं, तो हम दुआ कर लेते हैं, हो सकता है कि बुढ़ापे में अल्लाह मुझे औलाद से नवाज दें। चुनांचा वहीं उसी जगह खड़े हो गए और दुआ करने लगे। और उन्होंने भी अपनी दुआ में ये मांगा कि हमें पाक औलाद अता फरमाना, नेक औलाद अता फरमाना। और उन्हें इस बात पर यकीन था कि अल्लाह हमारी बात को सुन रहे हैं और अल्लाह हमारी बात को जान रहे हैं, और अल्लाह ही दुआ को सुनने के लायक हैं और वही सुन सकते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने उनकी दुआ भी सुन ली। आगे आयत में आएगा। इस आयत से हमें यह पता चलता है कि एक नबी, एक पैगंबर, एक अल्लाह का सालेह बंदा अगर अपने लिए बच्चा पैदा नहीं कर सकता है तो दूसरे के लिए कैसे कर सकता है। हम लोग बहुत सारी जगह पर इधर उधर भटकते रहते हैं और औलाद मांगते रहते हैं। यहाँ पर खुली हुई आयत है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जब औलाद की ज़रूरत हुई तो अल्लाह के सामने हाथ बांधा और दुआ किया, और अल्लाह ने उन्हें औलाद से नवाजा। तो एक नबी जब अपने लिए औलाद नहीं जन सकता है, पैदा नहीं कर सकता है, तो एक दूसरा आदमी, आम इंसान कैसे किसी को लड़का या लड़की दे सकता है। तो ये बात गलत है, जिस पर यकीन नहीं करना चाहिए। यकीन हमें अल्लाह पर करनी चाहिए। जिस तरह से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा का जिक्र आता है, हज़रत इमरान जिनका तज़किरा आया है, वो उस वक्त की इबादत गाह के पुजारी थे, उसके सरपरस्त थे, उसके मुतवल्ली थे, और वो भी बरगुज़ीदा बंदा थे, नेक बंदा थे। इसलिए उनकी बीवी ने देखा कि अब तो इनके वालिद नहीं रहे और हमें कोई ऐसी औलाद हो गई जो शरीर हो, बदमाश हो, तो ये मुसीबत की घड़ी में हम फंस जाएंगे। तो अल्लाह से उन्होंने दुआ की
کہ جو بھی اولاد تو مجھے دینا وہ نیک دینا اور صالح دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اولاد کے دینے کا سلسلہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی انسان اس کام کو نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے اس بات پر یقین نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ چنانچہ زکریا حجرے میں کمرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتے نے ان کو آواز دی، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں جو کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والا، مقتدا اور پیشوا اور سردار، اپنے نفس کو ضبط کرنے والا اور روکنے والا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا، اور وہ نبی ہوگا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو خوشخبری سنا دی فرشتوں کے ذریعے سے کہ اے زکریا تو نے جو دعا مانگی ہے اللہ نے قبول فرما لیا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں تھے، کھڑے ہوئے تھے، فرشتے آئے اور انہوں نے آواز لگائی کہ اے زکریا تیری دعا قبول ہو گئی اور تجھے یحییٰ نام کا لڑکا ہوگا، اور وہ یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائے گا، اور وہ یحییٰ سید ہوگا یعنی اپنے قوم کا سردار ہوگا۔ وہ یحییٰ حصور ہوگا، حصور حصر سے بھی ہو سکتا ہے جس کا معنی ہے اپنے آپ کو گھیرنے والا، اپنے آپ کو دنیا کی لذت سے بچانے والا، اور حصور مبالغہ کا صیغہ یعنی بہت زیادہ اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں سے بچانے والا، اپنے آپ کو اللہ کے دین پر ہی گھیرے رکھنے والا، اور ضبط نفس یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھنے والا، یہ حصور کا مطلب ہے۔ اور وہ نبی بھی ہے اور صالح بھی ہیں، نیک لوگوں میں سے بھی ہے۔ اس آیت کے اندر کلمت اللہ جو آیا ہے کہ اللہ کا کلمہ، تو کلمت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات۔ کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کسی باپ کے ذریعے سے نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے کہنے سے ہوئی۔ اللہ کے لیے ایک لفظ ہے، لفظ کن، یعنی ہو جا، کاف اور نون، کن۔ اللہ کہتے ہیں ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جس طرح اللہ کہتے ہیں یہاں پیڑ نکل جا، یہاں پودے نکل جا، یہ سورج، یہ چاند، یہ پہاڑ، جس طرح اللہ نے کہا یہ آسمان بن گیا، جس طرح اللہ نے کہا یہ زمین بن گئی، اسی طرح اللہ نے کہا کہ عیسیٰ پیدا ہو جا، عیسیٰ پیدا ہو گئے بغیر باپ کے۔ تو اسی لیے ان کو کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات کہا جاتا ہے۔ تو یحییٰ جو ہوں گے وہ کلمت اللہ کے بارے میں بتائیں گے، ان کی تصدیق کریں گے کہ یعنی ہمارے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا، جس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے خوشخبری سنائی اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور ایک نیک صالح اولاد کی خوشخبری سنا دی گئی۔ وہیں پر کھڑے کھڑے دعا مانگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، خوشخبری آ گئی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، کہ زکریا علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار مجھے کس طرح بیٹا ہوگا، حالانکہ مجھ پر بوڑھاپا آ چکا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا اسی طرح کہ اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ کیسے بڑھاپے میں اللہ ہمیں اولاد سے نواز سکتے ہیں، کیا میں نوجوان ہو جاؤں گا، کیا میری بیوی کی بانجھپن کو اللہ دور کر دیں گے؟ اللہ نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بوڑھے ہی رہو گے، تمہاری عورت بانجھ ہی رہے گی، بس اللہ چاہے گا اور ہو جائے گا، تمہیں اولاد مل جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا۔ آگے کی آیت ہے
قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ زکریا نے عرض کیا میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دنوں تک سوائے اشارہ کے کوئی بات نہ کر سکو گے، اور اپنے پروردگار کو خوب یاد کرنا اور صبح و شام تسبیح بیان کرنا۔ یعنی ان کو تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں دیں گے، اس پر تسلی دے دی گئی۔ اب کہا کہ اے اللہ ہمیں ایک نشانی بتا دیجئے، تو نشانی بتایا کہ جب حمل ٹھہرے گا تو آپ 3 دنوں تک بول نہیں پائیں گے، بلکہ آپ جو بھی کام کریں گے وہ اشارے سے کریں گے، یہی نشانی ہوگی۔ لیکن اس دوران آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اس کی تسبیح کرتے رہیں، صبح و شام یعنی 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں اور باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔